الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و ماونا و ملجنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیے بڑی محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صدیق عکس جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ صدیق عکس جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بعد از حمد و ثناء باری تعالی بے حد و بے شمار درود پاک بحضور سرور کائنات فخر موجودات والی مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل اطہار پر، اس کے بعد قرآن پاک میں سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو،
اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جتنے سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کے لڑ لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو پھر میرا خوف دل میں سجا لو، مجھ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھنا ہے کہ سچے ہیں کون، کیونکہ اللہ کے قرآن کا بھی یہی فرمان ہے، فارمولہ دیا ہے اللہ کے قرآن نے۔ اللہ کے قرآن میں فرمایا گیا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، مومن ہونے کی نشانی یہ ہے، حق پر ہونے کی نشانی یہ ہے، سچ پر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر مومن ہوگا، اگر مسلمان ہوگا، نبیوں پر بھی ایمان رکھے گا، صدیقوں پر بھی ایمان رکھے گا، شہداء پر بھی ایمان رکھے گا، صالحین اولیاء کو بھی ماننے والا ہوگا۔ اگر اللہ کے قرآن کے اس فارمولے کو سامنے رکھیں، آیت کریمہ کے اس حصے کو سامنے رکھیں، تو فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے ہم سنی ہیں جو اللہ کے قرآن کے اس فارمولے پر پورے اترتے ہیں۔ نبیوں کو ہر کوئی مانتا ہے، صدیقوں کو کئی نہیں مانتے، کئی شہیدوں کو نہیں مانتے، جو ان تینوں کو مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو نہیں مانتا، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیا ہے، ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صدیقوں کو بھی مانتے ہیں، شہیدوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اسی آیت کے مناسبت سے کہ صادقین کون ہیں، کون کون ہیں، بلا شک و شبہ سید الصادقین محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ آپ کا تو لقب ہی صادق و امین ہے۔ کفار کو کہا کیا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے مان لو گے؟ سب مکے کے کافروں نے کہا بالکل مان لیں گے۔ کہا کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ 40 سال تک ظاہری طور پر آپ ہمارے اندر رہے، کبھی ہم نے آپ کے منہ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ تو بولتے ہی ہمیشہ سچ ہو۔ اگر آپ کہو گے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے، فوج حملہ کرنے والی ہے، پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے، ہم مان لیں گے۔ صادق ایسے ہیں، اور پھر جو جو ان کے لڑ لگا وہ صادقین بنتا گیا۔ صادقین ہے جمع کا صیغہ، کم از کم 3 کا عدد شامل ہو تو صادقین ہوتا ہے، ورنہ 2 ہو تو صادقین ہو، اور 1 ہو تو صادق ہو۔ اللہ نے فرمایا صادقین، کم از کم 3 کی اگر بات کریں تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ میں سب سے بڑا صدیق جو ہے صدیق اکبر ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کے گھر کے اندر کی بات کریں تو سب سے بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی پیاری محبوبہ بیوی حضرت عائشہ تو صدیقہ ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اگر حضور کی نسل سے بات کریں تو سب سے بڑے حضرت امام جعفر صادق ہیں، جو صادق اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، عائشہ تو صدیقہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت جعفر صادق کو بھی مانتے ہیں، تینوں کو مانتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان صرف ہم پر ہے۔ کوئی صدیق اکبر کو نہیں مانتا، کوئی عائشہ تو صدیقہ کو نہیں مانتے، کوئی امام جعفر صادق کو نہیں مانتے۔ اللہ کا احسان کہ ہم سب صدیقوں کو مانتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی حضرت امام جعفر صادق کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر شہادت اور صداقت دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ واحد ایسا پیارا شخصیت کا مالک کہ جس پر اگر امت محمدی اکٹھی ہو جائے، ان کے نظریات پر اکٹھی ہو جائے، اسلام سارا اکٹھا ہو جائے، مسلمان سارے ایک ہو جائیں۔ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، مگر افسوس کہ ان کو ماننے کے باوجود ان کی نہیں مانی جاتی۔ ان کو ہر کوئی مانتا ہے، امام جعفر صادق کو، ان کی نہیں مانی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، اے امام جعفر صادق،
آپ اپنے آپ کو صادق کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو آپ کے بڑے گزرے ہیں وہ صادق اور سچے نہیں تھے؟ کہا میں اس لیے نہیں اپنے آپ کو صادق لکھواتا کہ میں سچا بہت بڑا ہوں، سچا تو ہوں ہی، سچوں کی اولاد جو ہوں، مگر اس وجہ سے نہیں لکھواتا، میں اس لیے لکھواتا ہوں کہ میں نجیب الطرفین صدیقی ہوں، میں صدیق اکبر کی نسبت سے خود کو صادق لکھواتا ہوں۔ کیسے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج تھوڑا سا اس پہ بات ہو جائے۔ فضائل تو بڑے بیان ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، مگر آپ ہیں کون؟ آپ کی رشتہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کا کیسے تعلق ہے صدیق اکبر سے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور ہم تو وہ ہیں جو امام جعفر صادق کو اپنے استادوں کا استاد مانتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، ہمارے امام سے، امام اعظم سے، نعمان بن ثابت سے، کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک کے بال سفید ہیں اور عمر صرف 2 سال۔ کہا میں باقی عمر مانتا ہی نہیں ہوں اپنی، میں صرف اپنی عمر وہ صرف گنتا ہوں جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزری ہے، وہ 2 سال میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی اصل خال ہیں۔ تو ہم اس امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی ہیں جو کہتا ہے کہ میرا استاد جو ہے امام جعفر صادق ہے۔ تو سمجھ آئی کہ استاد جو کچھ استاد کے نظریات ہوں گے، جو کچھ استاد کے عقائد ہوں گے، وہی شاگرد کے ہوں گے، اور شاگرد بھی ایسا جو کہے کہ میرا اصلی عمر ہی صرف وہی ہے جو اس کی شاگردی میں گزری ہے۔ تو سمجھ آیا حنفی جتنے ہیں ان کے عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر صادق والا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کیسے صدیقی ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام جعفر صادق، آپ کا نام جعفر ہے اور آپ نے ساتھ لقب صادق لکھوایا ہوا ہے، اس طرح بنتا ہے جعفر صادق۔ چھٹے امام ہیں، حضرت زین العابدین کے پوتے ہیں، جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی، چھٹے امام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت جعفر صادق کس طرح صدیقی ہیں؟ جعفر طیار، ان کی نسبت سے آپ کا نام ہے جعفر۔ آپ داد حال سے مولا کائنات شہنشاہ ولایت کی نسل سے ہیں اور نان حال سے صدیق اکبر کی نسل سے ہیں۔ نجیب الطرفین صدیقی کہلاتے ہیں خود کو حضرت صدیق اکبر کی نسبت سے، اور آپ وہ ہیں جن پر شہادتیں بھی اکٹھی ہو گئیں، صداقتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ اور حضرت جعفر صادق جو ہیں، حضرت جعفر طیار، ان کی نسبت سے آپ کا نام جعفر ہے۔ اور جعفر طیار کون ہے؟ اگر مختصر سمجھاؤں تو جس طرح کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ عباس مل کے اپنے بازو کٹوا کے شہید ہو گئے، اس طرح محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کے حضرت جعفر نے اپنے بازو کٹوائے اور شہید ہو گئے۔ جس طرح حسین پر غلام بن کے حضرت غازی عباس نے جان دی، اس طرح محمد مصطفیٰ کی خاطر حضرت جعفر طیار نے بازو کٹوا کے جان دی۔ حضرت غازی عباس سے پہلے بھی حضرت جعفر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بازو کٹوائے اور پھر علم نہ گرنے دیا، جس طرح غازی عباس نے علم نہ گرنے دیا، اسلام کا جھنڈا نہ گرنے دیا۔ غمگین ہو گئے گھر والے، حضور پاک کے پاس آئے، تھوڑے سے غم زدہ تھے، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا غم تو مجھے بھی ہے، آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے پتریر ہیں، کزن ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت جعفر جو ہیں یہ آپس میں کزن ہیں، پتریر ہیں۔ تو کہا دکھ تو مجھے بھی ہے، میرا بھی تو ویر تھا، مگر خوشی اس بات کی ہے میں نے ابھی حضرت جعفر کو جنت میں پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے، پروں کے ساتھ، بازوؤں کی جگہ اللہ نے پر عطا کیا، اسی لیے آپ کا لقب جو ہے طیار پڑا آپ کی شہادت کے بعد۔ اور آپ کی بیوی تھی اسما بنت امیس، اسما بنت امیس، ذرا دماغ پر زور دینا ہے، سمجھنا ہے کہ کس طرح صدیق اکبر اور حضرت جعفر صادق یا محمد مصطفیٰ کی آل کی آپس میں رشتہ داری ہے۔
اسما بنت امیس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جعفر طیار کے ساتھ پہلی ہجرت بھی کی، ابچھا کی، دوسری ہجرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی، ہجرتین کی، 2 ہجرتیں کرنے والی۔ یہ وہ اسما بنت امیس ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے ویر حضرت جعفر کے ساتھ، جعفر طیار کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اس سے عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے۔ اور عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا والی بی بی، ہاں، ان کے خاوند ہیں، اور محمد کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اسی اسما بنت امیس کے بیٹے ہیں۔ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی، عرب میں رواج تھا، ہونا بھی چاہیے، کہ کوئی عورت بغیر نکاح کے نہیں رہتی تھی، اب بھی نہیں رہتے، فوراً نکاح کر دیا جاتا ہے عدت کے فوراً بعد۔ تو نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے فحاشیاں پھیل گئیں، برائیاں پھیل گئیں، وہاں یہ رواج نہیں تھا۔ تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئیں، تو سردار زادی تھیں، سردار زادے کے گھر تھیں، مکے مدینے کی بہت بڑی شخصیت تھیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا۔ یہ رشتے میں حضرت علی المرتضیٰ کی بھرجائی تھیں، بھابی تھیں۔ صدیق اکبر سے حضرت جعفر سے عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے جو زینب کے خاوند ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ اور محمد بن ابو بکر جب حضرت ابوبکر صدیق وصال پا گئے، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق اب خلیفہ تھے، کہا جاتا ہے خلافت جو ہے غصب کی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ جس دن حضرت فاطمہ الزہرا کو محسوس ہوا آج میرا آخری دن ہے، آپ نے تیاری کی، غسل کیا، بچوں کو نہلایا دھلایا، حسن و حسین کی تیاری کی، حضرت زینب کی تیاری کی، اور تیار ہو گئیں کہ آج میں نے اپنے بابا محمد مصطفیٰ سے ملنے جانا ہے، ہاں آج میرا آخری دن ہے۔ اس دن ابو بکر صدیق کی یہ اسما بنت امیس بیوی تھی اور حضرت فاطمہ کے پاس تھیں۔ ابو بکر کی بیوی حضرت فاطمہ کے پاس تھیں۔ کس دن؟ جس دن حضرت فاطمہ نے وصال پایا۔ بچوں کو نہلانے میں، فاطمہ الزہرا کی تیاری میں انہوں نے ساتھ دیا۔ آپ نے بلایا حضرت فاطمہ نے، اسما ذرا میری بات سننا۔ جی بی بی جان، کہا میرے دل میں ہے زندگی بھر کسی نامحرم نے مجھ پر نظر نہیں ڈالی۔ کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ بازاروں میں جاتی رہیں، درباروں میں جاتی رہیں، اور جا کے وہاں پر نعوذ باللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ گھر جو ہے یہ مانگنے لگ جائے کسی اپنے امتی سے، یہ تو دینے والے ہیں، یہ تو ٹھڈ مارے اگر پہاڑ کو پہاڑ سونا ہو جائے۔ کہا جاتا ہے ترلے کرتی رہی۔ وہ کہہ رہی ہیں فاطمہ الزہرا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کون فاطمہ الزہرا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اعلان کروایا جائے گا، ینادی منادی یا اہل المعاشر، اے معاشر والے اعلان سن لو۔ کیا اعلان سن لیں؟ کہا یرد رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وَنَكِّسُوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ کب تک یا اللہ؟ کہا حتی تمر فاطمہ الزہرا، جب تک فاطمہ الزہرا پل صراط سے پار نہیں جاتی سارا اہل معاشر اپنے سر بھی جھکا لیں، آنکھیں بھی جھکا لیں۔ کس لیے یہ اعزاز دیا جائے گا؟ اس لیے اعزاز دیا جائے گا کہ فاطمہ الزہرا نے زندگی بھر کبھی باہر نکلی نہیں ہے۔ کہا ہے اسما، میں چاہتی ہوں جب میرا وصال ہو مجھے کوئی میرا جنازہ بھی نہ دیکھے، کوئی حل بتا۔ ایسی حیادار بی بی، محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت اسما نے کہا بی بی میں حبشہ جب گئی تھی ہجرت پر، وہاں میں نے دیکھا تھا جب عورتیں مر جاتی تھیں ان کی چارپائی پر وہ ڈولی بنا دیتے تھے، اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ کوئی غیر مرد دیکھ ہی نہ سکے۔ کہا مجھے بنا کے دکھا اسما۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ محمد کی بیٹی ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت امیس کو کہہ رہی ہے۔ تعلق تھا، رشتہ تھا، قربت تھی تو فاطمہ الزہرا کے پاس ابو بکر صدیق کی بیوی موجود تھی نا۔ اگر دشمنی تھی، خلیفہ تو تھے ابو بکر صدیق،
نئی نئی خلافت تھی ان کے پاس، تازی تازی پھر دشمنی تھی، پھر اس کی بیوی کا کیا کام حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا مجھے بنا کے دکھا وہ ڈولی۔ آپ نے کھجور کی چھڑیاں لی، اس کو بنایا، کپڑا ڈالا، آپ نے دعائیں دی ابوبکر صدیق کی بیوی کو فاطمہ الزہرا نے، کہا مجھے بہت پسند آیا، یہ جو ہم ڈولی بناتے ہیں نا، یہ وہی حضرت اسماء بنت امیس ابوبکر کی صدیق کی بیوی نے سکھائی ہے، فاطمہ الزہرا کی چارپائی پر سب سے پہلے بنائی گئی ہے، یہ وہ سنت ہے۔ کہا بہت اچھی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جانا کہ مجھے کوئی دیکھے نہ۔ کہا جاتا ہے جی آپ کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوئے، یہ الگ موضوع ہے، مگر اس میں یہ بھی بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا اندھیرے میں مجھے چھپ کے لے جانا، مشہوری نہ کرنا۔ ہاں، پاک ہی اتنی تھی جس کا نام اور لقب ہی بطول ہو، کبھی ناپاکی جس کے قریب ہی نہ آئی ہو، تو وہ اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی تھی، تو عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے جو زینب کے خاوند تھے۔ ابو بکر کی بیوی بنی تو وہاں سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو یہ محمد بن ابو بکر صرف 5 سال کا تھا، صرف 5 سال کا چھوٹا سا بچہ۔ پھر کہا کہ اب پھر ان کی شادی ہونی چاہیے، کیونکہ سردار زادیاں کوئی سردار زادہ ہی ہو، بڑے گھر کی بیٹی کا بڑے گھر میں رشتہ ہوتا ہے۔ کہا علی المرتضیٰ سے رشتہ کر دیا جائے، کیونکہ بچے حسن و حسین ان سے مانوس ہیں، وہ بچے ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں۔ کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میرا چھوٹا سا بچہ محمد بن ابو بکر ہے، اس کا کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر کا بیٹا ہے، میرے دل کے ساتھ، میرے سینے کے ساتھ اس کو بھی ساتھ لے آؤ۔ سمجھ آئی؟ علی کے گھر محمد مصطفیٰ کے یار ابو بکر صدیق کا بیٹا پال رہا ہے، محمد بن ابو بکر۔ کس نے پالا؟ حضرت علی نے ساری زندگی پالا ابو بکر صدیق کا بیٹا، جیسے کہتے ہیں پچھلاگ بیٹا، ہاں وہ پالا، پوسا، بڑا کیا۔ جب بڑا کیا تو اب محمد بن ابو بکر کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی، اور یہ جب محمد بن ابو بکر سے ان کا بیٹا پیدا ہوا قاسم۔ کون بیٹا پیدا ہوا؟ قاسم۔ قاسم پیدا ہوا، محمد بن ابو بکر جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، تو یہ چھوٹے سے تھے، یہ محمد بن ابو بکر تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے، اور حضرت اما عائشہ تو صدیقہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق کی۔ سمجھ آیا؟ بہن اور بھائی تھے محمد بن ابو بکر اور حضرت عائشہ، ان کا بیٹا قاسم۔ تو قاسم کو پالا عائشہ تو صدیقہ نے، اپنے بھتیجے کو پالا، بڑا کیا، اور یہ وہ فقیہ بنا کہ مدینے کے 6-7 صرف فقہا تھے، ان میں سے ایک قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق تھا۔ یہ ایسا بڑا عالم و فاضل بنا۔ اور پھر جب جوان ہوا قاسم، حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا، تو اما عائشہ تو صدیقہ نے کہا کہ اب اس کی شادی کی جائے۔ کس سے شادی کی؟ اپنے دوسرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کون ہے؟ یہ وہی محمد ابو بکر صدیق کے پیارے بیٹے ہیں جو ساتھ کھانا کھا رہے تھے ابو بکر صدیق کے غزوہ بدر کے بعد۔ کہا رونے لگ گئے، پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا بابا جانی خیال آ گیا ہے، غزوہ بدر والے دن کئی دفعہ ہم میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، اگر میری تلوار چل جاتی آج ہم اکٹھا کھانا نہ کھا رہے ہوتے۔ ابو بکر صدیق جلالت سے اٹھے، کہا تیری تلوار کے سامنے میں آیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر اس دن تو میری تلوار کے سامنے آتا میں تیرے ٹکڑے اٹھا کے رکھ دیتا، ہاں تمہارے ٹکڑے کر دیتا کہ تو محمد مصطفیٰ کے خلاف تلوار اٹھائے۔ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، ان کے بیٹے تھے، بیٹی تھی اسماء۔ حضرت عائشہ نے ایک بھائی محمد بن ابو بکر کے بیٹے قاسم کی شادی اپنے دوسرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی اسماء کے ساتھ کر دی۔ 2 پتریروں کی آپس میں شادی ہو گئی، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا، ایک ابو بکر صدیق کی پوتی۔ پوتے پوتی کی شادی ہوئی، اس میں سے اللہ نے ام فروا عطا کی، ایک بیٹی۔ کیا عطا کی؟ ام فروا۔ اب ذرا یہاں پر بات روکتے ہیں، دوسری طرف چلتے ہیں۔
حضرت زین العابدین کربلا سے واپس آئے، آپ کی شادی ہوئی فاطمہ بنت حسن سے، اپنے بھائی حسن چاچے حسن کی بیٹی سے، حضرت حسن کی بیٹی سے۔ زین العابدین اور فاطمہ میں سے بیٹا پیدا ہوا محمد، جس کا نام ہے محمد باقر۔ کتنا پیارا شجرہ ہے، محمد بن علی بن حسین بن علی بن علی، کوئی شجرے میں محمد ہے، کہیں پر علی ہے، اتنا پیارا بیٹا محمد عطا ہوا، جس کا نام رکھا گیا محمد باقر۔ محمد باقر ہوئے جوان، جب جوان ہوئے زین العابدین نے کہا فاطمہ ذرا بات سنو، جی میرے سر کے تاج، کہا محمد باقر بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا رشتہ کرنا چاہیے، اس کی شادی کرنی چاہیے، کہاں شادی کریں؟ کہا یہ سید زادہ ہے، نجیب الطرفین ہے، نانا اس کا حسن ہے، دادا اس کا حسین ہے، حسنی حسینی سید زادہ ہے، اس کی شادی بھی کسی بڑے گھرانے میں ہونی چاہیے، سردار زادہ ہے، گھر بھی کوئی سرداروں والا ہونا چاہیے، شریف زادہ ہے، آگے بھی کوئی شریف زادی ہونی چاہیے۔ ہاں تو کہا کس سے کریں؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے زین العابدین سوچنے کی کیا بات ہے، مدینے کے اندر صدیق اکبر کے گھر سے بھی بڑا کوئی بڑا سچا گھر ہے، اس سے بھی بڑا کوئی شریف گھر ہے، اس سے بھی بڑا کوئی محمد مصطفیٰ کا پیارا گھر ہے، یہ تو وہ گھر ہے جس گھر میں رشتہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا۔ ہاں اس گھر سے تو رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مشورے دیے تھے کہ ان کی بیٹی عائشہ تو صدیقہ کے ساتھ شادی کر لو، تو آج ہم کیوں نہ اپنے بیٹے محمد باقر کا رشتہ بھی صدیق اکبر کے گھر لے جائیں؟ ہاں یہ نجیب الطرفین سید ہے، وہ نجیب الطرفین صدیقی ہے۔ ہاں اس کا باپ بھی ابو بکر صدیق کا بیٹا، اس کی ماں بھی۔ حضرت محمد باقر حضرت زین العابدین کا بیٹا، اس کا رشتہ جا رہا ہے ابو بکر صدیق کے گھر۔ امام محمد باقر پانچواں امام، رشتہ کدھر ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کی پوتی سے۔ کس سے؟ ام فروہ سے۔ جب ان کا رشتہ ہوا اللہ کے نظارے ہیں، کبھی محمد کے گھر علی پل رہا ہے، کبھی علی کے گھر محمد پل رہا ہے۔ رشتہ کتنا پیارا ہے کہ ادھر سے دولہا جا رہا ہے سیدوں کے گھر سے، نجیب الطرفین سید ابو محمد باقر، اور دلہن بن رہی ہے صدیق اکبر کی پوتی نجیب الطرفین صدیقی۔ ہاں کتنے پیارے رشتے ہیں ان کے، کوئی بتایا نہیں جاتا، تاریخ چھپائی جاتی ہے اور رولوں میں ڈالا جاتا ہے، رائی کو پہاڑ کر کے دکھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے، تاکہ اتنا شور برپا ہو جائے، اتنا رولا پڑ جائے کہ اس کے اندر جو اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ چھپ جائیں، لوگوں کے خیال اور طرف لگ جائیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ حضرت زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کا رشتہ صدیق اکبر کی پوتی حضرت ام فروہ سے ہوا۔ حضرت ام فروہ اور محمد باقر، ان سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، چھٹے امام۔ کون پیدا ہوئے؟ امام جعفر صادق۔ کہا جعفر میرا نام ہے اپنے دادا جعفر کے نام پہ، صادق میرا نام ہے، میں نجیب الطرفین صدیقی ہوں۔ ہاں میرا نانا بھی صدیق اکبر کا بیٹا، ہاں میری نانی بھی صدیق اکبر کی بیٹی، میرا نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور میری نانی کون؟ اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر۔ ہاں میرے دادے حال جو ہیں وہ علی المرتضیٰ کا گھرانہ ہے، میرے نانے حال جو ہیں وہ صدیق اکبر کا گھرانہ ہے۔ اگر اس رشتہ داری کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں، کسی مسلک کی کسی کتاب میں کوئی اور رشتہ داری ہو جعفر صادق کی، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دادے حال علی المرتضیٰ ہے، آپ کا نانے حال صدیق اکبر ہے۔